صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من بسم اللہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. اسلام کے ابتدائی زمانہ ہے، خلافت راشدہ کے بعد، تو اس میں بڑے بڑے جید عالم اور اولیاء کرام پیدا ہوئے. علم کے لحاظ سے ایک صاحب جنہوں نے بہت نام کمایا، وہ محی الدین محمد ابن عربی تھے. یہ انتہائی جینیس آدمی گزرے ہیں اپنے وقت میں، لیکن ان کا ایک مسئلہ یہ رہا کہ انہوں نے اپنے وقت سے 1200-1400 سال قبل باتیں کر دی. وہ باتیں جو آج سے بھی 100 سال بعد یا 50 سال بعد ہونی چاہیے تھیں، وہ انہوں نے اپنے زمانے میں باتیں کہہ دی. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ عالم ہیں. ہم ان کی کہی ہوئی باتوں کو آج بھی نہیں سمجھ پاتے پوری طرح. یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ بہت وائڈلی مس انڈرسٹوڈ ان کی تھیوری رہی. اور ہمارے یہاں چونکہ یہ چیز بڑی عام ہے کہ ہم کسی چیز کو پرسنلی دیکھے بغیر، پرسنلی پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، صرف سنی سنائی بات سے آگے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات بجائے بننے کے بگڑتی چلی جاتی ہے. تو اس مسئلے کے ساتھ یہی کچھ ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان بہت سخت اختلاف پیدا ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں خون بہہ گیا بہت سے مسلمانوں کا. حالانکہ ان کے جو مسئلے کا لب لباب ہے اس کو ہم 2 سینٹنس میں ہم میں سے ہر آدمی دہراتا ہے. وہ بزرگ جن کے تو ہی تو ہے میں نہیں، یہ ایک چیز ہم میں سے ہر کوئی دہراتا ہے. اسی طرح رب تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تو ہی اول تو ہی آخر. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تو ہی اول تو ہی آخر، کہ یہ دونوں اسماء حسنہ میں سے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے
ایک لفظی معنوں میں، اس پر بات ہوئی تھی کہ کسی صاحب نے ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا یورپ میں کہ واحد اور احد اس کے معنی ایک ہی ہیں، لیکن یہ دو علیحدہ کیوں ہم بولتے ہیں؟ تو ان میں فرق کیا ہے جبکہ معنی ایک ہی ہیں، واحد اور احد؟ تو یہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر ہم گنتی گنیں تو ایک کو ہم واحد کہتے ہیں، عربی میں واحد کا مطلب ایک ہے، تو وہ نمبر کے حساب سے وہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ لیکن اصطلاحی معنوں میں جب ہم کہتے ہیں کہ احد ہے، تو وہ اصطلاحی معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ وہ لاثانی ہے، یونیک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ہم اس کو ان معنوں میں احد کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم اس کو اول کہتے ہیں اور آخر کہتے ہیں۔ اول ظاہری معنوں میں آتا ہے کہ تمام چیزیں اسی سے شروع ہوئی ہیں، وہی ابتدا کرنے والا ہے اس کائنات کی، کہ کن کہا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ تو وہ سب سے پہلے موجود تھا، وہ اول ہے۔ اور اصطلاحی معنوں میں جب ہم کہتے ہیں آخر ہے، کہ وہ اسی پر انتہا ہے ہر چیز کی، وہیں سے چیز شروع ہوتی ہے، وہیں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ ان اصطلاحی معنوں میں آتا ہے۔ اسی طرح ہم یہاں پچھلی نشست میں اللہ تعالیٰ کے ایک نام باطن کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ ظاہر اور باطن تو اپنے آثار کے لحاظ سے وہ ظاہر ہے، اور اپنے اصل معنوں کے لحاظ سے وہ باطن، تو وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ یہ جو معنی کا فرق باریک سا ہے، یہاں آ کے اصل دقت ہمارے لیے پیدا ہوتی ہے کہ اگر ایک صاحب علم کے انتہائی بلند مقام پر بیٹھے ہیں، تو جب وہ بات کریں گے کوئی، تو شاید ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہوگا کہ یہ جو اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں، تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ ایک مختصراً بات کہہ دیتے ہیں، جیسے ایک لفظ پیغمبر ہے، اس کا معنی ہے پیغام لانے والا۔ اب یہ لغتی معنی ہیں اس کے کہ ہر وہ آدمی جو پیام لے کر آتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جائے گا۔ لیکن عرفی معنوں میں جو معروف معنی ہیں اس کے، اس کا مطلب تو رب تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ تو نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے غلطی سے یہ لفظ استعمال کر لیا
اور اس کو پڑھنے والا میرے جیسا ہوا جس کا علم کا مقام بلند نہیں ہے، تو وہ تو جھگڑے کی بنیاد بن جائے گا، اور ایک بار اگر میں نے شوشہ چھوڑ دیا تو پھر ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو لے کے آگے دوڑ پڑے گا بغیر اس کو تحقیق کیے، بغیر کچھ دیکھے۔ تو محمد ابن عربی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا کہ انہوں نے علم کے جس مقام پر بیٹھ کر لکھا، اس میں کہیں تو انہوں نے اس کو الفاظ کو اعتبار کے لحاظ سے اس کے اعتباری معنی لے لیے اور وہ استعمال کر ڈالے۔ اب پڑھنے والے کا علم وہ نہیں ہے کہ وہاں تک جا پہنچے، تو اس کو مس انڈرسٹینڈ کر لیا گیا۔ کہیں انہوں نے جو الفاظ اپنے صرف عرفی معنوں میں، معروف سینس میں جو معنی لیے جاتے ہیں، صرف انہی میں استعمال ہو رہے ہیں، انہوں نے اس کو لغتی معنوں میں اسے استعمال کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مس انڈرسٹینڈ کر گئی بات۔ ورنہ اگر ان چیزوں کو ہم سامنے رکھ لیں اپنے ذہن میں، جب ان کے پیغام کو پڑھ رہے ہوں، ان کی تحریروں کو پڑھ رہے ہوں، اور یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھ لیں کہ انہوں نے اپنی جو تحریریں ہیں، جو سوچ اپنی لوگوں تک منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں کیا ترکیب استعمال کر لی ہے، تو پھر ان کے میسج کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی تحریر کو پڑھتے ہیں، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ محمد ابن عربی صاحب نے کیا خوبصورت باتیں کہی ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں کھلے ذہن کا ہو کے اور ان کی تحریر کی اس ترکیب کو سامنے رکھ کے پڑھنا ہوگا۔ ادروائز ہم پھر یہ کہیں گے کہ یہ تو غلط لکھا ہے انہوں نے، میں الفاظ ذرا پولائٹ یوز کر رہا ہوں کہ غلط لکھا، ادروائز ہم لوگ تو عادی نہیں ہیں پولائٹ ورڈز یوز کرنے کے۔ تو جب ہم اس کو دیکھیں گے یہ سب ذہن میں رکھ کے کہ محمد ابن عربی نے وہ الفاظ سے کھیلا ہے، انہوں نے کہیں لغتی معنوں میں لے گئے اس کو، کہیں معروف معنوں میں لے گئے، اصطلاحی معنوں میں لے گئے، کہیں اعتباریت کے حساب سے لے گئے۔ اب ایک صاحب نے ان کے کلام کے بارے میں، ان کی تحریر کے بارے میں بڑا خوبصورت ایک ایگزامپل کوٹ کی، تو نے کہا کہ الفاظ کس طرح سے اپنے مقام پر جا کے اپنے معنی خود بدل لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایگزامپل دی کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں صاحب نے میرے ساتھ خباثت دکھائی ہے، اب میں بھی خباثت دکھاؤں گا۔ اب دیکھیے ان دونوں الفاظ، لفظ ایک ہی استعمال ہوا، لیکن فورس کیسے ٹوٹتی ہے کہ سینٹینس کے پہلے حصے میں بہت فورسفل ورڈ ہے وہ کہ اس نے میرے ساتھ خباثت دکھائی ہے، اور میں بھی اس کو ویسی ہی خباثت دکھاؤں گا۔ یہاں اس کی فورس نہیں رہ گئی، وہ الفاظ نرم ہو گیا اس میں۔ ابن عربی کو پڑھیے، لیکن ان کو پڑھتے وقت ذہن میں یہ چیزیں رکھیے کہ وہ علم کے انتہائی بلند مقام پر تھے،
جب انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں تو اس میں جو ترکیب استعمال ہوئی ہے وہ اس سے ہم لوگ زیادہ مانوس نہیں ہیں اس ترکیب سے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کو بہت سے لوگ روحانیت سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو آ کے یہی کمپلینٹ کرتے دکھائی دیں گے کہ صاحب وہ سمجھ میں آتی نہیں کہ لکھا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کتابیں ہم دیکھ لیں, اب انہوں نے اپنے مقام پر بیٹھ کے لکھی ہے کتاب. انہوں نے ساری عمر درس دیا ہے علماء کو جو پہلے سے ہی علم کے ایک بڑے مقام پر بیٹھے ہیں. ان کی تعلیم و تربیت کی ہے جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو وہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے ہیں. انہوں نے کتابیں لکھی تو اسی سطح پر بیٹھ کے لکھ دی. اب اس کو جو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا. اسی طرح کشف المحجوب بڑی آسان کتاب ہے, جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی لکھی. اس کے ترجمے ہوئے ہیں. اب کچھ ترجمے ایسے ہیں جن کو اگر ہم پڑھنے بیٹھیں گے تو ہماری سمجھ میں آتا ہی کچھ نہیں ہے. سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ لکھا ہوا کیا ہے. لیکن ایک آدھ ترجمہ ایسا بھی ملے گا جس کو آپ پڑھتے ہیں تو ہر چیز بالکل آسان اور بڑی واضح دکھائی دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ترجمہ کیا ہے کسی نے, یا تو علم کے بہت بڑے مقام پر بیٹھا تھا وہ آدمی اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کتاب کو ایک عام آدمی نے پڑھنا ہے, تو اس کی علمی سطح وہ نہیں ہے, تو اس نے اس عام آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق ترجمہ کر ڈالا جو سمجھ میں آ جاتا ہے. شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے آسان زبان لکھنا. جب ہم بات کرتے ہیں یا کوئی چیز تحریر کرتے ہیں ہم, تو یہ بہت بڑا آرٹ ہے کہ ہم اس کو روزمرہ کی زبان میں بیان کر دیں یا روزمرہ کی زبان میں لکھ دیں. یہ گرفت اور یہ کمانڈ اسی وقت آدمی میں پیدا ہوتی ہے جب علم کے ایک بڑے مقام پر جا کے بیٹھ جاتا ہے وہ, کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ علماء کے ساتھ جب وہ بات کرے تو علماء کی زبان میں کرے, جب ایک عام آدمی کے ساتھ گفتگو کرے تو وہ ان کی علمی سطح کے مطابق نیچے آ کے پھر بات کر لے. یہ آرٹ ہے. اسی طرح ٹو دا پوائنٹ بات کرنا یہ بھی ایک بڑا فن ہے کہ آپ اپنا مدعا کم سے کم لفظوں میں بیان کر دیں. یہ ایک فن ہے. نائنٹین 1970 میں جاب کر رہا تھا تو ہمارے جو باس تھے, میں ٹور پر فیصل آباد جا رہا تھا. ہمارے باس صحیح معنوں میں نواب خاندان سے تھے اور خود بھی ان کے طور طریقے, چال ڈھال, پرسنالٹی ساری کی ساری صرف ایک بار دیکھنے سے پتہ لگتا تھا کہ یہ ریئل نواب ہیں. وہ مجھے کہنے لگے کہ سرفراز صاحب چلیے میں آج آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں. گئے تو جہاں بھی ہم نے جو کام کرنا تھا وہ میں کرتا رہا. میرا خیال تھا کہ وہ چونکہ بہت سینئر ہیں مجھ سے
تو وہ گفتگو کریں گے یا وہ بیان کریں گے معاملات، تو میں بیٹھ کے صرف دیکھوں گا. لیکن حیرت یہ ہوئی کہ جب ہم آفس میں جہاں گئے تھے وہاں داخل ہو رہے تھے تو مجھے کہنے لگے سرفراز صاحب آپ اس علاقے کے انچارج ہیں، تو یہاں آپ باس ہیں، میں نہیں، تو آپ معاملات کو ہینڈل کریں گے، میں دخل نہیں دوں گا. تو تھینک یو سو مچ سر. تو میں گفتگو کرتا رہا وہاں. تو ہم اس سے فارغ ہو کے میٹنگ سے واپس آ رہے تھے. یہ 1970 کا قصہ ہے. تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات مجھ سے کہی کہ سرفراز صاحب آپ اپنے کام میں ماہر ہیں، بہت اچھے ہیں، اور مائنڈیڈ اس وقت میں تقریباً 25 سال کے قریب عمر تھی، 25 سال ایسی. لیکن آپ میں ایک بڑی خرابی ہے. تو سنتا رہا چپ چاپ. کہنے لگے جب آپ دوسرے سے بات کرتے ہیں تو اس کو جاہل سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو آپ اتنی لمبی چوڑی ایکسپلینیشن اس کو دیتے ہیں. جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت سینئر آدمی ہے، تو آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، کیونکہ وہ عمر میں بھی بہت بڑا ہے آپ سے اور ویسے بھی سینئر پوزیشن پر ہے. تو آپ ایکسپلینیشن مت دیا کیجیے، صرف بات کیا کیجیے. یہ سننے کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو ایگزامن کیا تو پتہ چلا کہ واقعی میں یہ تو نہیں شعوری طور پر نہیں سمجھتا کہ اسے کچھ آتا نہیں ہے، لیکن کہیں لاشعور میں سم ویئر ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ یہ غالباً ہے کہ میں اس کو واضح کر دوں بات کو، شاید وہ نہ سمجھ سکے میری بات. تو رفتہ رفتہ اس چیز کو میں نے کنٹرول کر لیا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا تو بڑی لمبی بات کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب اس کے پاس علم ایک بڑی مقدار میں آ جاتا ہے، واقعی کچھ جاننے لگتا ہے چیزوں کو، تو وہ پھر مختصر اور بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہے. آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایک آدھ جملے میں ہی اپنی بات مکمل کر لوں، زیادہ بولنا نہ پڑے مجھے. اسی طرح جب لکھتا ہے خط، وہ میں آفس کے سلسلے میں گیا ہوا تھا ٹور پر، تو انگلینڈ میں ایک صاحب نے مجھے ڈھونڈا. تو کہنے لگے سر میں صبح سے ڈھونڈ رہا تھا آپ کو، خیریت ہے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگے ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہے آپ کے لیے. تو اور ارجنٹ ہے. فرمائیں کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے آپ کے لیے پاکستان سے ایک کال آئی تھی اور یہ نمبر چھوڑا انہوں نے کہ بڑا ارجنٹلی آپ بات کر لیجئے. ٹھیک ہے. تو ٹیلی فون لے کے میں نے کال بیک کیا فوراً. تو وہاں سے مجھے کہا یہ گیا انتہائی اعلی مقام فائز ہستی کے حوالے سے کہ ان کا آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا، آپ جا کے ان سے مل لیجئے. اب وہ میسج سنتے ہی اندر سے آواز تو ایک آ گئی کہ یہ بات درست نہیں ہے. لیکن چونکہ حوالہ ایسی ہستی کا دے دیا گیا تھا تو یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ غلط ہے
میں نے چیک کیا کون سی فلائٹ اویلیبل ہے امیڈیٹلی، تو میں یہاں آ گیا. 2-3 دن کے انتظار کے بعد ان صاحب کا ایڈریس مجھے مل گیا. وہاں گیا، ان سے ملا، اور لمبی کہانی لمبی. تو انہوں نے کہا میں نے ایک خط فلاں آدمی کو لکھا تھا، اس کا جواب نہیں آیا، آپ ان سے کہیے مجھے جواب تو دے دیں. تو میں نے ان سے کہا جناب میں تو بڑا چھوٹا آدمی ہوں، اتنے بڑے لوگوں سے میرا کیا واسطہ ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ کو وہ جانتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، اتنے بڑے لوگ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں انہیں ضرور جانتا ہوں، اخباروں کے ذریعے سے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے. تو وہ ضد کر رہے تھے، تو ضد کرتے کرتے ایک جگہ شاید جا کے میں ذہنی طور پہ ویئر آؤٹ ہو گیا. تو میں نے کہا جس خط کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب نہیں دیتے، وہ آپ نے 7 صفحوں کا لیٹر لکھا ہے ان کو. ان میں سے 5 صفحے آپ کی اپنی ذات کے بارے میں ہیں اور 2. تو اس مقام کے آدمی کو جب آدمی خط لکھتا ہے تو ہمیں تو یہی ٹرین کیا گیا تھا کہ ہمارا لیٹر زیادہ 1 سطر یا 1.5 سطر پہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہ لکھیں ورنہ وہ ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا. کہ اتنی سینئر پوزیشن پہ بیٹھ کے آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اسے پڑھ سکے. تو فوراً وہ فرمانے لگے کہ اچھا آپ ایسا کریں، میرے لیے دعا بھی کریں، اور یہ خط میں دے دیتا ہوں، اس کو آپ مختصر کر کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں خود لکھ لائیے، میں سائن کر کے بھیج دوں گا. ٹھیک ہے جناب. وہ خط لایا، میں مختصر کرنے کے نیت سے اسے پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن اس میں کچھ ایسی بات لکھی تھی جس کو میں برداشت نہیں کر پایا، تو میں نے اسے آگ لگوا دی کہ اس کو جلا دو. یہ وہ قصہ یہ ہے کہ وہ 7 پیجز کا لیٹر جو فل اسکیپ کاغذ، وہ 7 تھے. حالانکہ اس کو 1 سطر میں لکھا جا سکتا تھا بجائے 7 فل اسکیپ پیپرز بھرنے کے. لیکن وہ فن ہے پورا، اور وہ اسی وقت آئے گا جب ہمارا علم بہت ہو جائے ہمارے پاس، اس کے بغیر نہیں آتا ہوں. تو اب یہ بات معلوم نہیں کدھر سے کدھر چلی گئی. بات محمد ابن عربی سے شروع ہوئی تھی، اور یہ ان کا ایک ہی سوال باقی رہ گیا تھا. وہ یہ تھا کہ پلیز ایکسپریس یور اوپینین آن Allah's names. How can we contemplate on Allah's names and how this could help in our life in gaining Allah's mercy and grace? رب تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہیں ان کے اپنے اپنے اثرات ہیں، لیکن اس میں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی اسماء مبارک ہیں، اگر ان کو بطور وظیفے کے اگر ہم پڑھیں، وظیفہ اس سینس میں کہ باقاعدگی سے ایک وقت پر ایک مخصوص تعداد میں جس چیز کو پڑھا جائے وہ وظیفہ کہلاتا ہے. ویسے تو ہماری اردو زبان میں یہ وظیفہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ چیز جو باقاعدگی کے ساتھ کی جائے وہ وظیفہ ہے.
اور اس سے کئی ایک محاورے بھی ہیں اس کے بنے ہوئے لفظ کے، کہ جیسے اس نے تو اس چیز کا وظیفہ ہی بنا لیا ہے، یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے. لیکن روحانیت کی ٹرمنالوجی میں وظیفہ اس چیز کو کہا جائے گا جس کو باقاعدگی کے ساتھ ایک مخصوص وقت پر مخصوص تعداد میں پڑھا جائے، وہ وظیفہ کہلائے گا. تو جب ہم اسماء حسنہ میں سے کسی ایک نام مبارک کا ورد کرتے ہیں تو اس کے اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں انسان میں. اس میں صرف ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جو اسماء مبارک کے لغتی معنی ہیں، کسی ایک لفظ کو لے لیجئے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک اس میں مبارک ہے قہارو، القہارو. اب لفظ قہار جو ہے اس کے معنی تو بنیں گے غضب والا، لیکن عام طور پر جو درویش لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے کہی ہوئی بات پوری ہو جائے، وہ یا قہار ہو یا جبار ہو، اس کا وظیفہ کرتے ہیں. اب یہ دونوں اثرات اگر ہم اس کے لغتی معنی دیکھیں اور اثرات کو دیکھیں تو یہ مختلف بنتے ہیں. اسی طرح رب تعالیٰ کے اور اسماء حسنہ اگر ہم ورد کریں گے بطور وظیفہ، تو کبھی اس کے لغتی معنی دیکھ کے نہ کیجیے گا، کیونکہ اس کے اثرات لغتی معنوں والے نہیں ہوں گے. جیسے سمد اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور بہت ہی تیزی ہے اس میں، بہت سریع الاثر گنا جاتا ہے، اسے سمجھا جاتا ہے. اب اگر اس کو پڑھا جائے گا تو یہ بے نیازی کی صفت اتنی تیزی سے لاتا ہے انسان کے لیے کہ وہ رفتہ رفتہ یہاں تک چلا جاتا ہے کہ کپڑوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ایک اور لفظ ہم پڑھتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں یہ خیال ہے کہ اس کو پڑھنے سے رزق بہت آتا ہے، الغنی اور المغنی. یہ انسان کو دنیاوی مال و زر سے بے پرواہ کر دیتا ہے. تو جو 4 پیسے آ رہے تھے وہ بھی جاتے رہتے ہیں، لیکن رب کی طرف راغب ہو جاتا ہے بڑی شدت کے ساتھ. اور توکل اصل میں ہمارے یہاں اردو میں غنا جس سے جو سمجھا جاتا ہے، یہ غنی سے جو مراد لی جاتی ہے، وہ اس میں ہے کہ آدمی امیر ہے اور وہ لوگوں کو دیتا ہے. سخی کے معنوں میں لے لیجئے لفظ، اس کو یوں سمجھ لیجئے. لیکن یہ اسماء حسنہ میں جو یہ اسم ہے، یہ اس معنی میں آئے گا کہ دنیاوی مال و زر سے بالکل بے پرواہ ہو گیا بندہ. تو آدمی دل کا غنی ہو جائے گا بہت، لیکن دنیاوی مال و زر کی فکر نہیں رہے گی اسے، تو دونوں ہاتھ سے لوٹاتا رہے گا. وہ اگر ایک انسان دنیاوی زندگی بھی بھرپور گزار رہا ہے
تو اپنی دنیاوی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اسے وسائل کی ضرورت رہتی ہے. ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. اس کے صحیح اثرات کوئی فقیر ہی بتا پائے گا آپ کو. جہاں تک کنٹمپلیٹ کرنے کی بات ہے، یہ صرف اسماء حسنہ کے ورد کی بات نہیں ہے. ہم رب تعالیٰ کو کسی بھی لفظ سے پکاریں، کوئی سا بھی ذکر ہم کریں، کوئی سا بھی ورد ہم کریں، تو اس پر کنسنٹریشن بڑی لازم ہے کہ ہم اس میں ڈوب کر اس کا ذکر کریں. جب تک کہ ہم اس میں ڈوب کر اس کا ذکر نہیں کریں گے، اس کے اثرات نمودار نہیں ہوتے. نماز میں بھی اگر ہماری توجہ بہت نہ رہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس طرح سے نماز پڑھیں کہ جو ہماری بڑبڑاہٹ ہے وہ ہمیں سنائی دے جائے. تو ہم بڑبڑاہٹ کی صورت میں، جیسے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، تو ہم بڑبڑاہٹ کی صورت میں اسے پڑھیں اور اس کو خود سننے کی کوشش کریں. جب ہم خود اپنی آواز کو سننے کی کوشش کریں گے تو ہماری کنسنٹریشن بڑھ جائے گی ایک دم. پھر وہ جو خیالات آتے ہیں ذہن میں یا توجہ ہماری بڑھتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو پوری قوت سے، پورے انہماک سے ہم اپنی آواز کو سننے کی کوشش کریں. اس طرح جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یا تو باہر کوئی چیز گری تو ادھر توجہ چلی گئی، کچھ دو لوگ بولے ادھر توجہ چلی گئی. تو قرآن سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن توجہ نہیں رہتی قرآن میں. یہ بعض کا یہ چیز ویسے فائدہ بھی دے جاتی ہے. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو ان کے گھر کی دیوار کے باہر کھڑکی سے آواز ان کو آئی. دو خواتین آپس میں بات کر رہی تھیں کہ آج تم نے کتنے پیسے کمائے. تو عورت نے جواب دیا کہ میں نے اتنے پیسے کمائے. تو دوسری عورت نے پوچھا تو کہاں خرچ کر دیے؟ تو اس نے تفصیل بتا دی کہ فلاں جگہ اتنے اتنے اتنے. تو وہ عورت دوسری فوراً بولی کہ تم نے باقی چیزیں بتا دیں، یہ نہیں بتایا کہ تم نے اپنے دوست کو اتنے پیسے دیے. وہ لفظ انہوں نے کچھ اور استعمال کیا، میں ذرا اس کو تھوڑا کسی اور لفظ سے ریپلیس کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے دوست کو دیے. تو اس عورت نے فوراً جواب دیا پرشین میں کہ ہاں میں نے دیے، لیکن حساب دوستاں در دل، کہ دوستوں کے ساتھ حساب کتاب دلوں میں ہوتا ہے، وہ کاغذ پر یا کیلکولیٹر پہ نہیں ہوتا کہ تم نے اتنے دیے، میں نے اتنے دیے، اتنا تمہاری طرف ڈیو ہو گیا، تمہارا میری طرف اتنا ڈیو ہو گیا ہے. تو وہ اس نے اس کو پرشین میں جواب دے دیا کہ حساب دوستاں در دل. تو یہ جو بزرگ تسبیح کر رہے تھے، ان کی توجہ باہر لگ گئی تھی خواتین کی آواز کی طرف. تو فوراً اٹھے اور اپنی تسبیح ایک طرف پھینک دی. تو کہنے لگے حساب دوستاں در دل نہ کہ در تسبیح. رب میرا دوست ہے، میں اس کا ذکر گن کر کیوں کروں، وہ تو دلوں میں حساب رہے گا. تو ایک فائدہ ہو گیا کہ وہ ایک اچھی راہ پہ لگ گیا کہ رب کو بغیر گنے پکارے گا. وہ
تو بعض اوقات کہیں کہیں ایسا فائدہ بھی ہو جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی. یہ محمد ابن عربی کی بہت سی تصانیف ہیں. غالباً 13-14 تو وہ تصانیف ہیں جو معروف ہیں، لوگوں کو معلوم ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سا ان کا ورکس ضائع ہو گیا، زمانے کی نظر ہو گیا ہے. ان میں سے بھی شاید 2 یا 3 کتابیں ہیں جس کا اردو میں ترجمہ ہو سکا ہے. تو اس میں فصوص الحکم بہت مشہور ہوئی ہے کتاب. فتوحات مکیہ یہ کتاب چونکہ ان کے اردو میں ترجمے ہوئے ہیں، یہ اویلیبل ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی. تو ان کے علم کی ایک آدھ بات کا تو وہ ایک آدھ بات نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا سکے، وہ تو ایک خزانہ ہے علم کا، بشرطے کہ ہم اس کو اس انداز میں پڑھ سکیں جس انداز میں وہ لکھا گیا ہے، کہ ان کو ہم رعایت دینی پڑے گی، الاؤنس دینا پڑے گا ہمیں، کہ شاید انہوں نے اس کے یہ لغوی معنی استعمال کر لیے ہیں، عرفی معنی استعمال کر لیے ہیں، یا اعتباری لحاظ سے اسے استعمال کر گئے ہیں لفظ کو. تو اس کو پھر ہم جب اس انداز میں دیکھیں گے تو ان کا علم کچھ نہ کچھ وہاں سے ہم پک کر سکیں گے. تو یہ بات ہو رہی تھی کنسنٹریشن کی. تو یہ صرف اسماء حسنہ کے ذکر تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ جب بھی ہم رب کو پکاریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں یا رب کو پکاریں، اس میں کنسنٹریشن ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. اور یہ جو ان کے سوال کا حصہ ہے، and how this could help in our life in gaining Allah's mercy and grace. ایک بڑی سمپل سیدھی بات ہے کہ جو رب نے خود فرما دیا کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. انسان کی سب سے بڑی دولت اس کے اندر کا سکون ہے، اور اس کی جو ٹرو ہیپینس ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے. تو جب ہم اپنے رب کو خلوص دل سے، اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، تو ہمیں پھر ذہنی سکون ملتا ہے. ایک اندر ہمارے ایک عجیب سی خوشی بھری رہتی ہے ہر وقت. تو آدمی کا بھروسہ اتنا بڑھ جاتا ہے رب پر کہ حالات خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہوں، وہ شخص آپ کو ہنستا کھیلتا ہی ملے گا. انتہائی بدترین حالات میں بھی وہ کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے بندہ. یہ اصل میں اپنے رب پر بھروسے کا انعام ہے اس کو، کہ وہ کسی طور کی ماننے کو تیار ہی نہیں کہ میرا رب مجھے بے سہارا چھوڑ دے گا. اس کو وہ خوشی ملتی ہے. ویسے تو جو خوشی ہے، کل شاید کسی نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے یہ عرض کی تھی اس کی خدمت میں کہ خوشی صرف دینے سے ملتی ہے، اور وہ دینا جو ہے وہ صرف مالی چیزوں کا نہیں، مالی لحاظ سے نہیں ہے،
بلکہ جب ہم کسی سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں تو ہم دوسرے کو ایک احساس دے رہے ہیں جو پلیزنٹ احساس ہے. جب ہم کسی کی سخت بات کے جواب میں نرم بات کہتے ہیں تو یہ بھی ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں. جب اپنی ضرورت روک کر ہم کسی کے کام آ رہے ہوتے ہیں اور اس انداز میں کہ ہم اس آدمی کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ تمہاری خاطر میں نے اپنی ایک ضرورت قربان کر دی، تو بھی ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ دینا ایک بہت براڈر سینس میں بات کر رہا ہوں. تو جب ہم دوسروں کو دینے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر وہ ایک ٹرو ہیپینس جس کو ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہوتی ہے. اسی لیے آپ جب کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں تو کبھی فقیر کو نوٹ کیجئے کہ خواہ وہ کئی روز کے فاقے سے بیٹھا ہوا ہو، بڑی خوش مزاجی سے آپ سے ملے گا. اس میں ایک عجیب آپ کو پلیزنٹ میں احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت پلیزنٹ آدمی ہے. وہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس کو اپنے رب پہ بہت بھروسہ ہے. تو مایوسی اس کے قریب سے بھی نہیں گزر رہی، اسی لیے اس کا موڈ کبھی آف نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہی اگلی اتوار تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.